مشرکین سے ان کا ذکر ہے اور ان کے مقابلے مشرکین. اب اہل کتاب میں سے تورات اور انجیل والے عبداللہ ابن سلام، کعب احبار اور مومنین یہود اور نصارہ میں سے کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے. 80 آدمی نصرانیوں میں سے بھی آ گئے، 300 آدمی وہ اہل کتاب یہود میں سے بھی آ گئے. 80 آدمی کہتے ہیں، 40 آدمی نجران کے تھے، 8 یمن کے تھے اور 32 حبشہ سے آئے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، بعض نے کہا یہ اہل کتاب کا ذکر ہے، لیکن بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس میں دونوں قول ہیں. ایک یہ ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، جن کو دیا گیا ہے وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اللہ کے احکام، توحید، نبوت، حشر بعد الموت. اور دوسری جماعتیں ان کے مقابلے میں کفار، یہود، نصارہ ان کا انکار کرتے ہیں. اور بعض لوگوں نے اس کا دوسرا قول اہل کتاب سے مراد یعنی کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، اس کے اہل سے جو اسلام لائے، یہود میں سے، نصرانیوں میں سے جو ایمان لائے 80 آدمی تھے، اور حضرت عبداللہ ابن سلام اور یہود میں سے تقریباً 300 آدمی ایمان لائے. والذین آتیناہم الکتاب، ان کی تعریف کی جا رہی ہے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، عبداللہ ابن سلام اور ان کے علاوہ مومنین یہود. یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، کیونکہ ان کی کتاب کی موافقت ہے. ومن الاحزاب، اور جماعتوں میں سے وہ ہیں، تخربوا علیک، جو آپ پر جمع ہو گئے دشمنی کے ساتھ، مشرکین اور یہی سے. بعض اس کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں یہ قرآن کیا ہے، اس میں رحمان کا ذکر ہے. حضور نے فرمایا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیبیہ کے اندر لکھو. کہتے ہیں ما نعرف الرحمن، ہم رحمان کو نہیں جانتے، لکھو بسم اللہ، بسمک اللہم، یعنی رحمان رحیم کا وہ نہیں کہتے تھے. وما عدل کے سے قل انما امرت، فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ ان اعبد اللہ، صرف اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. وکذالک انزلناہ، اسی طرح قرآن کو ہم نے نازل کیا حکمنا عربیہ، عربی زبان کے اندر، لغت عرب میں آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کا اتباع کریں گے، کفار کی جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف اپنی ملت سے، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد یہ حضور کو خطاب کر کے امت کو بتانا ہے کہ اگر ان اہل کتاب کی یا مشرکین کی خواہشات پر عمل کر لیں، ان کے دین میں چلے جائیں، مالک من اللہ من ولی، آپ کا اللہ سے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اگلی آیات کا شان نزول، آخری رکوع مبارک بیان فرما رہے ہیں سورہ رعد. فرمایا وہ کہنے لگے یہ کیا ہے، ما ہم هذا الرجل الا فی النساء، ان کا لیس ہمت هذا الرجل الا فی النساء، یہ بیویاں کر رہا ہے. حضور علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے، اور حضور کا جب انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں، حضرت خدیجہ کبریٰ اور حضرت زینب، وہ ان کا انتقال پہلے ہو گیا. یہ باقی سب حضور کی ازواج موجود تھیں، اور آپ کے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، یا بعض نے 4 اور 5 لکھے. بیٹیوں میں زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم. بیٹوں میں عبداللہ اور طیب، طاہر. بعض نے کہا اسی عبداللہ کا لقب تھا، اس لحاظ سے انہوں نے 3 ہی بیان کی، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم. اور طیب طاہر کو اگر علیحدہ کیا جائے تو 5 بن جاتے. یہ سب خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھے، سوائے ابراہیم کے وہ ماریہ قبطیہ سے. حضور کی زندگی میں سب کا انتقال ہوا، لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ عاشت بعدہ 6 اشہر، 6 مہینے. کہتے ہیں یہ تو اپنی بیویوں کے اندر مشغول ہے، حالانکہ تعدد ازواج کی حکمت علماء نے لکھا ہے. حضور کا مقصد اصل میں وہ جتنے آپ نے نکاح فرمائے ہیں سب ہی بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، سوائے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. مقصد ان کے قبیلوں کو آپس میں ملانا تھا کہ جب قرابت ہو جائے گی تو پھر آنا جانا ان کو اسلام کی دعوت ملے گی. تو حضور نے اپنے زیادہ نکاح اس لیے فرمائے ہیں، اور اللہ نے تو آپ کو اجازت دے دی، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت من، جس کو آپ تلاش کریں بیویوں میں سے تو
تو حضور علیہ السلام کو تو اللہ انہوں نے جب آر دلائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دیا ہے رد علی المشرکین. انہوں نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے بھی رسول بنائے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ان کی بھی بیویاں بھی تھے اولاد بھی تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 یا 100 بیویاں تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں. یہ اللہ تعالیٰ فرمایا بلکہ سلیمان علیہ السلام کی لکھا ہے 300 بیویاں آزاد تھی اور 700 لونڈیاں تھیں. 700 ہزار کا لشکر ہے پورا تو بیویوں کا لشکر بن گیا. کان لسلیمان 300 امرأة حرة 300 امرأة حرة و700 سریہ وكان لأبيه داود 100 امرأة اور ان کے والد داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. ولم يقطع ذلك في نبوته فكيف يجعلونها